السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج اسکرین پر جو الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ محض تحریر نہیں بلکہ وہ اٹل حقیقت ہے جس سے نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ۔ ہم سب ایک ایسی قطار میں کھڑے ہیں جس کا اگلا سرا موت کے دروازے پر کھلتا ہے۔ موت وہ سچائی ہے جس کا انکار کائنات کے بڑے سے بڑا کافر بھی نہیں کر سکا۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے کھو چکے ہیں کہ بھول گئے کہ ایک دن یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی اور دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گی۔ تصور کریں وہ دن جب آپ کے گھر کے صحن میں لوگ جمع ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں کفن ہوگا تو کوئی بیری کے پتے ابال رہا ہوگا۔ آپ کا وہ جسم جسے آپ دنیا میں قیمتی لباسوں سے ڈھانپتے تھے آج وہ بے جان پڑا ہوگا۔ وہ آنکھیں جو دنیا کی رنگینیاں دیکھتی تھی اب بند ہو چکی ہوں گی۔ وہ زبان جو کبھی خاموش نہ ہوتی تھی آج گنگ ہو چکی ہوگی۔ گھر کے صحن میں بچھی وہ چارپائی آپ کی آخری آرام گاہ ہوگی جس پر آپ کو غسل دیا جائے گا۔ ٹھنڈے پانی کی جگہ نیم گرم پانی سے آپ کے مٹی سے اٹے جسم کو صاف کیا جائے گا، لیکن وہ جسم اب کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ کے سب قریبی رشتہ دار، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بدن سے وہ کپڑے اتار دیں گے جو آپ نے بڑے شوق سے خریدے تھے، اور ان کی جگہ سفید لٹھے کا وہ سادہ سا کفن پہنا دیا جائے گا جس میں نہ کوئی جیب ہوگی اور نہ کوئی بٹن۔ پھر وہ وقت آئے گا جب آپ کو اپنوں کے کندھوں پر اٹھایا جائے گا۔ آپ کے بچے رو رہے ہوں گے، دوست یار غمزدہ ہوں گے، محلے دار افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہر شخص آپ کو جلد از جلد قبرستان پہنچانے کی فکر میں ہوگا تاکہ امانت کو سپرد خاک کیا جا سکے۔ راستے میں پڑنے والے ہر موڑ پر آپ کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں تو ابھی جینا چاہتا تھا، میرے تو ابھی بہت سے کام ادھورے تھے، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جب آپ کو اس اندھیری کوٹھری یعنی قبر میں اتارا جائے گا تو وہ لمحہ سب سے ہولناک ہوگا۔ وہ مٹی جس پر آپ غرور سے چلتے تھے وہی مٹی آپ کے اوپر ڈال دی جائے گی، منو مٹی کے نیچے دبا کر۔ جب لوگ واپس مڑیں گے تو ان کے قدموں کی چاپ دور ہوتی جائے گی اور آپ تنہا رہ جائیں گے۔ دنیا کی روشنیاں ختم، اب صرف اندھیرا اور آپ کے اعمال۔ وہاں کوئی بجلی کا بلب نہیں ہوگا، کوئی اے سی نہیں ہوگا، کوئی نرم بستر نہیں ہوگا، بلکہ کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھوؤں کا مسکن ہوگا۔ قبر کا امتحان شروع ہوگا اور وہ وقت سب سے کٹھن ہوگا جب منکر نکیر اپنی دہشت ناک آواز اور آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وہ 3 سوال کریں گے جو ہماری ابدی زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر زندگی نیکی میں گزری، نمازوں کی پابندی کی، لوگوں کے حقوق ادا کیے، حرام سے بچے اور اللہ کی رضا کو ترجیح دی تو زبان سے جواب نکلے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ورنہ وہاں دنیا کی ڈگریاں، عہدے، بینک بیلنس اور سفارش کام نہیں آئیں گے۔ وہاں صرف وہی روشنی کام آئے گی جو ہم دنیا میں سجدوں کی شکل میں کمائی ہوگی۔ ذرا سوچئے اس ہولناکی کے بارے میں جب قبر آپ کو پکار کر کہتی ہے اے آدم کے بیٹے، تو میری پیٹھ پر چلتا تھا، اب میرے پیٹ میں آ گیا ہے۔ تو میری پیٹھ پر ہنستا تھا، اب میرے پیٹ میں روئے گا۔ تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا تھا، اب میرے پیٹ میں ان کی سزا بھگتے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ جنت اور دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔
اگر کسی نے یہاں نجات پا لی تو آگے کی منزلیں آسان ہے، اور اگر یہاں نہ بچ سکا تو آگے کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میرے دوستو، نزا کا عالم کتنا تکلیف دہ ہوگا جب ملک الموت سرہانے کھڑے ہوں گے اور روح جسم کے ایک ایک ریشے سے کھینچی جا رہی ہوگی۔ اگر ہم نیک ہوئے تو فرشتے خوشخبری دیں گے، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم گنہگار ہوئے تو روح جسم میں ایسے چھپے گی جیسے گیلے اون میں کانٹے دار جھاڑی پھنس جاتی ہے، اور اسے سختی سے کھینچا جائے گا۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب غسل دینے والا آپ کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہا ہوگا اور آپ چیخنا چاہیں گے مگر آواز نہ نکلے گی۔ وہ لمحہ جب آپ کا سب سے پیارا بیٹا آپ کے سرہانے کھڑا آخری دیدار کر رہا ہوگا اور آپ اسے بتا نہیں سکیں گے کہ بیٹا میں اب اس دنیا کا مسافر نہیں رہا۔ وہ مال جس کے لیے ہم نے نمازیں قضا کی، وہ رشتہ دار جن کی خوشنودی کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، وہ سب پیٹھ موڑ کر کھڑے ہوں گے۔ صرف چارپائی کا شور اور لوگوں کے کلمہ شہادت پڑھنے کی آوازیں ہوں گی۔ قبرستان کی وہ خاموشی جس میں ہزاروں بادشاہ، وزیر، امیر اور غریب دفن ہیں، آج آپ کا استقبال کرے گی۔ جب لحد میں اتار کر پتھر کی سلیں رکھی جائیں گی تو وہ سورج کی آخری کرن جو آپ نے دیکھی ہوگی ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ پھر مٹی ڈالنے کا عمل شروع ہوگا۔ پہلی مٹھی پر کہا جائے گا منہا خلقناکم، یعنی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری مٹھی پر وفیہا نعیدکم، یعنی اسی میں ہم تمہیں لوٹاتے ہیں۔ اور تیسری مٹھی پر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اس کے بعد سب چلے جائیں گے۔ تنہائی کا وہ پہلا پہر کتنا کٹھن ہوگا۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں گی، مگر گنہگار کے لیے قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جائیں گی۔ وہ پکارے گا، اے کاش میں واپس جا پاتا، اے کاش میں ایک سجدہ کر لیتا، اے کاش میں صدقہ کر دیتا، مگر وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ہم کیوں غفلت میں پڑے ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اگلی سانس لے پائیں گے؟ کتنے ایسے لوگ تھے جو کل ہمارے ساتھ تھے جو آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح منصوبے بناتے تھے، وہ بھی ہماری طرح لمبی زندگی کے خواب دیکھتے تھے، مگر موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ اس لیے آج ہی توبہ کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں، اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کا عیش عارضی ہے، اصل گھر قبر اور آخرت ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیں تاکہ وہ آپ کے پیچھے صدقے جاریہ بنیں۔ آپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر وہ لڑیں گے، مگر آپ کے لیے پڑھی گئی ایک سورہ فاتحہ آپ کی قبر میں اجالا کرے گی۔ اللہ کی قسم، وہ دن بہت قریب ہے جب میرا اور آپ کا نام مرحوم پکارا جائے گا۔ لوگ کہیں گے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ گھڑی آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وہ سجدہ جو آج آپ تڑپ کر کریں گے وہ آپ کی قبر کی روشنی بنے گا۔ وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے گا وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوگا۔ میرے عزیزو، اس نصیحت کو صرف ایک ویڈیو یا تقریر نہ سمجھیں، اسے اپنے لیے ایک پیغام بیداری سمجھیں۔ اللہ پاک ہمیں اس وقت کی سختی سے بچائے جب زبانیں گنگ ہوں گی اور صرف اعمال بولیں گے۔ یا اللہ، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اسے دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا۔ یا اللہ، نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، اگر اس گفتگو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے
اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ حق کی آواز آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی بھٹکے ہوئے کو راہ راست مل جائے اور یہ آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔